ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ اتنی دیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا رہن سہن کو بادشاہوں جیسا نہیں تھا، حالانکہ آپ بادشاہوں کے بھی بادشاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ تو وجہ کائنات ہیں، یعنی یہ ساری دنیا کا جتنا نظام ہے یہ انہی کی وجہ سے ہے، لیکن آپ کا رہن سہن پھر بھی مسکینوں کی طرح تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ کھجور سے بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور کھجور کی چھال کا سرہانہ بنا ہوا تھا۔ تو جب بندہ ایسی چٹائی پر ایسے بستر پر لیٹتا ہے تو جسم پر نشان پڑتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک تو اس کی تو کوئی دنیا کی چیزوں کے ساتھ نرم و ملائم ہونے میں مثال ہی نہیں دی جا سکتی تھی، ایسا نرم و ملائم تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نشان پڑے ہوئے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر نشان دیکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ان کے دل میں یہ سوال آیا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھ لیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ تو سرداروں کے سردار، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک معمولی سے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے بدن مبارک پر نشانات پڑ گئے ہیں۔ اور کیسر اور کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں، جو نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، نہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ تو دنیا کے ناز و نعم میں پل رہے ہیں، بڑی عیش و عشرت کے ساتھ بڑے نرم بستروں پر سوتے ہیں۔ یہ کہنا ہی تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ناراضگی کا عجیب اظہار ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اے عمر، ہم دنیا کی عیاشی کرنے کے لیے نہیں یہاں پر آئے، اور نہ ہی دنیا جو ہے وہ ہماری عیاشی کی جگہ ہے، نہ ہم دنیا میں نرم و نازک بستروں کے متمنی ہیں، نہ مال و دولت کے متمنی ہیں۔ ہمارے لیے تو ساری نعمتیں جنت میں ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے بھی پیغام ہے کہ یہ دنیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے راہ گزر مسافر ہوتا ہے۔ جب بندہ اس طرح زندگی گزارے کہ جیسے راہ گزر مسافر اپنے ٹائم کو پاس کرتا ہے، تو وہ محل بنانا شروع ہو جائے گا، وہ بڑی بڑی چیزوں کے پاس پیچھے دوڑے گا، بلکہ وہ اپنی منزل جو ہے اس پر توجہ کرے گا، اور ساری فکر اس کی یہ ہوگی کہ کس طرح میں اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں۔ رستے میں روکھی سوکھی جو ہے، نیند پوری ہو نہ ہو، روٹی زیادہ ملے تھوڑی ملے، اس کی فکر نہیں کرے گا۔ تو مومن کی مثال بھی ایسے ہی ہے کہ جو ایمان والا آدمی ہے اس کو اپنی منزل یعنی جنت پہ دھیان دینا چاہیے، اور دنیا میں قناعت کی زندگی اختیار کرنی چاہیے۔ جتنا اللہ کی طرف سے مل گیا اس پر الحمدللہ کہنا چاہیے، اور جو نہیں ہے اس کے لیے دعا تو کرتے رہنا چاہیے، لیکن اگر نہ ملے تو دین کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے اس طرح نہیں بھاگنا چاہیے کہ جیسے یہی ہماری منزل اور مقصد ہے، کیونکہ یہ دنیا کافروں کے لیے جنت ہے اور مومنوں کے لیے یہ قید خانہ ہے، اور ہماری منزل اور اصلی گھر جو ہے وہ جنت ہے۔ اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرمائے۔